السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے شامعین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں گے کہ ماہ رجب میں 27ویں تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد کی جانے والی عبادت نفلی نماز کون سی ہے اور اسے کیسے پڑھنا ہے، تو ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیے۔ اکثر علماء دین اور قرآن کریم و حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ تمام سالوں میں 14 راتیں ایسی ہیں جس میں آپ نفلی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے کہ آپ کو 5 وقتوں کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ وہ راتیں یہ ہیں کہ محرم کی پہلی رات، پھر اس کے بعد آپ کو محرم کی 10ویں رات، رجب کی 15ویں رات، رجب کی 27ویں جو کہ ابھی آنے والی ہے، اس کے بعد شعبان کی 15ویں رات، اس کے بعد 14 شعبان یعنی شعبان کی 14ویں رات، رمضان کی پہلی اور آخری 3 راتیں، 3 جو طاق راتیں ہیں وہ پہلی، تیسری، 5ویں، 27ویں، 9ویں اور 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ رمضان المبارک کی ایسی راتیں ہیں کہ اس میں آپ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور لاسٹ میں دونوں عیدین کی رات یعنی عید اور بقرعید، ان دونوں راتوں میں یہ 14 رات پورے سال میں آتی ہے، اس میں آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ ماہ رجب کی 27ویں تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی نفلی نماز کون سی ہے اور اسے کس طرح سے پڑھنا ہے۔ پیارے شامعین، اس نماز کو آپ کو 27ویں رجب جو آنے والی رجب ہے، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، اس 27ویں رجب کو ظہر کی نماز کے بعد 4 رکعت نماز آپ کو پڑھنا ہے ایک سلام سے، یعنی کنٹینیو کر کے 4 رکعت پڑھنی ہے ایک سلام سے۔ سب سے پہلے آپ وضو کریں، اگر آپ کا وضو برقرار ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوں، پھر نیت کریں۔ نیت کا طریقہ یوں ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز نفل ماہ رجب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت جب آپ کر لیں تو اس کے بعد ثنا پڑھیں۔ جب آپ ثنا پڑھ لیں تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ کو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے۔ پہلی رکعت میں آپ کو 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھنا ہے، پھر رکوع اور سجدہ کریں، اور جب دوسرا سجدہ ہو جائے تو دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو کو آپ بہت غور سے دیکھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ دوسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر تیسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فلق 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کو سورہ فلق تیسری رکعت میں پڑھنی ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھنا ہے آپ کو۔ پہلے رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ فلق پڑھنا ہے، چوتھی رکعت میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ ناس پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ چاروں سورہ یاد نہیں ہے تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، وہاں سے جا کے آپ یاد کر سکتے ہیں۔ پھر آپ باقی نماز ہر نماز کی طرح جیسے آپ پڑھتے ہیں اسی طرح آپ کو وہ نماز ادا کرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ کو 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھیں، چاہے چھوٹا درود شریف پڑھیں، چاہے درود ابراہیم پڑھیں یا پھر بڑا کوئی درود شریف پڑھیں، آپ کو درود شریف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ پاک تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں۔ پیارے شامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ نماز ہر مراد کے لیے بہت ہی افضل ہے، یعنی آپ کے دل میں جو بھی مراد ہے اس کو پانے کے لیے بہت ہی افضل ہے۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ نے چاہا تو اس نماز کی پڑھنے والوں کے تمام گناہ معاف کر کے اسے بخش دے گا۔ یا اللہ پاک، آج تیری بارگاہ میں مولا ہم نے 4 رکعت نماز نفل ادا کیا، مولا اس کے صدقے میں مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک،
تو ہمارے گھر کے جتنے لوگ بھی دنیا سے جا چکے ہیں مولا ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو ہمارے والدین کی مغفرت عطا فرما۔ یا اللہ پاک پروردگار عالم، یا اللہ پاک جس کے گھر میں رشتے نہ آ رہے مولا ان کے گھر رشتے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے اولاد ہے مولا انہیں شاہب اولاد کر دے مولا۔ اس طرح سے آپ کو دعا مانگنا ہے، اللہ عز و جل سبھی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے شامعین، رجب ماہ کا خاص وظیفہ، اس کو آپ بہت غور سے دیکھیں۔ اس مہینے میں کسی بھی تاریخ کو ظہر یا مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ کہف ایک مرتبہ، سورہ یاسین ایک مرتبہ، سورہ حامیم ایک مرتبہ، سورہ دخان ایک مرتبہ، سورہ معارج ایک مرتبہ، پھر سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھیں، اور اللہ پاک ان سورتوں کے پڑھنے والوں پر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہ وظیفہ آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔